عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر۔ آپ نے طواف کر لیا، سعی بھی ہو گئی، اب چوتھا کام ہے حلق، یعنی اس طرح سے بال مونڈنا، یا قصر یعنی کینچی سے بال کٹوانا۔ حلق زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں، بعض لوگ صرف چند بال کاٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ کینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹوانا واجب ہے، اور اگر آپ کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنی چوٹی کے نچلے حصے سے صرف ایک پور کے برابر بال کاٹیں، تقریباً 1.5 انچ۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لے، مگر جن لوگوں کا حج افراد یا قران ہے وہ حلق نہیں کریں گے، ان کا احرام ابھی باقی رہے گا۔ عمرے کے بعد سے ایام حج تک۔ عمرے سے فارغ ہو کر 8 ذی الحجہ تک آپ مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے رہیں گے۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ اوقات ضائع نہ کریں، حرم میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہوتا ہے، اس کی قدر کریں۔ حدیث میں ہے روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 بیت اللہ کے دیکھنے والوں پر۔ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہیں۔ اس زمانے میں سب سے اہم عبادت طواف ہے، لہذا جتنی اللہ نے طاقت دی ہو طواف کریں۔ نفلی طواف اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کریں۔ نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ سے باہر مسجد عائشہ یا طائف کی طرف جعرانہ سے وہاں جا کر احرام باندھ کر مکہ میں آئیں، طواف اور سعی کر کے عمرہ کریں۔ بڑی اونچی جگہ آپ پہنچے ہیں، پتہ نہیں آئندہ یہاں کی حاضری مقدر ہے یا نہیں، اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اللہ کی ذات بڑی عطا کرنے والی ہے، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ تصویر میں آپ مسجد عائشہ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ مسجد عائشہ ہے جہاں نفلی عمرے کے لیے جا کر احرام باندھا جاتا ہے۔ مکہ میں نماز قصر یا پوری؟ ایک مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، آپ مکہ میں نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے؟ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد نکلنے تک آپ کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو آپ مقیم ہوں گے، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے، اور اگر 15 دن سے کم قیام ہو رہا ہے تو آپ مسافر رہیں گے، آپ کو نماز قصر کرنی ہے، یعنی 4 رکعت والی فرض 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 15 دن شمار کرنے میں مینا، مزدلفہ اور عرفات بھی شامل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، حرم شریف میں نماز پڑھنے میں اس کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی عورت آ کر نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہاں عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے 3 مردوں کی نماز خراب ہوتی ہے، عورت کی دائیں طرف والے کی، بائیں طرف والے کی، اس کے پیچھے پڑنے والے کی۔ حج کے موقع پر خاص طور پر مسجد حرام میں بہت خیال رکھیں۔ مجمع کی بھیڑ کی وجہ سے اگرچہ احتیاط بہت مشکل ہوتی ہے، مگر پھر بھی اتنا تو ضرور خیال رکھیں کہ اپنے سے اگلی صف میں کوئی عورت نہ ہو، اور دائیں بائیں لگ کر بھی کوئی عورت نہ کھڑی ہو۔ اگر آپ سے اگلی صف میں یا دائیں بائیں کوئی عورت آ کر کھڑی ہو جائے تو آپ آگے بڑھ جائیں۔ البتہ مسجد نبوی میں عورتوں کا بالکل الگ انتظام ہے۔ مسجد حرام میں طواف کی وجہ سے الگ انتظام حکومت کے لیے مشکل ہے۔ اب آپ عمرے کا نقشہ دیکھ لیجئے تصویر میں۔ عمرے میں 4 کام کرنے ہیں، اس میں 2 فرض ہے، 2 واجب ہے۔ الحمدللہ یہاں تک آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اب آگے
حج کا پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے۔